بلوچستان میں، پنجاب میں، آزاد کشمیر میں یہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں جو کہ قانون پہ عمل درآمد کے پابند ہیں، ان کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کہا جاتا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ اگر ان کو کسی کے بارے میں اطلاع ملتی ہے کہ وہ سماج دشمن سرگرمی میں ملوث ہے اور انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، تو آئین پاکستان کا آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو 24 گھنٹے میں عدالت میں پیش کریں گے، لیکن یہ عدالت میں پیش نہیں کرتے، یہ اس کو غائب کر دیتے ہیں۔ تو پھر سماج دشمن عناصر میں اور ریاستی اداروں میں کیا فرق رہے گا؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان میں سے ایک بڑی اکثریت جو ہے، مثال کے طور پہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ ہے، ایک ڈاکٹر تھے، ان کو ان کے سرکاری ہسپتال میں جہاں وہ ملازمت کرتے تھے وہاں سے اٹھایا گیا، ان کے ساتھ جو لوگ اٹھائے گئے ان کو ریلیز کر دیا گیا، وہ آج تک غائب ہیں۔ اسی طرح علی اصغر بنگل زئی سریاب روڈ کوئٹہ سے اس کو اٹھایا گیا، ان کے ساتھ اور بھی لوگ اٹھائے گئے، جو دیگر لوگ تھے ان کو رہا کر دیا گیا، بنگل زئی صاحب ابھی تک غائب ہیں۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں۔ اب تو یہ جو جون، جولائی، اگست 2023 یہ 3 مہینے جو ہیں، اس 3 مہینوں میں خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد، پنجاب اور پاکستان کے دیگر شہروں سے درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور جن کی رپورٹنگ نہیں ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارے صحافی ساتھی مدثر نارو اور عمران ریاض وہ ابھی تک جبری طور پہ گمشدہ ہیں، وہ ڈسپیئرڈ ہیں، اور ان کی فیملیز جو ہیں ان سے جا کے آپ پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہاں پہ ہیں۔ مدثر نارو جو ہے اس کی فیملی کے لیے آواز اٹھاتی تھی ایمان مزاری، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو جو بھی ریاستی جبر کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں یہ ریاست کا دشمن ہے، اور جھوٹی FIRs کاٹتے ہیں ان لوگوں کے خلاف۔ تو یہ مثال میرے سامنے یہ سارے نوجوان اور یہ بچیاں، یہ قوم کی ایک بیٹی ہے، اس قوم کی بیٹی کو کس نے مجبور کیا کہ یہ خزدار سے دھکے کھاتی ہوئی اسلام آباد آئی ہے اپنی آواز آپ تک پہنچانے کے لیے؟ تو یہ انڈیا نے یا اسرائیل نے تو یہ سازش نہیں نہ کی، تو پاکستان کے اندر سے سازش ہوئی ہے نا۔ اگر آپ اپنی قوم کی ماؤں اور بیٹیوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ گھروں سے نکلیں اور سڑکوں پہ آ کے مظاہرے کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے دوست نہیں، آپ دشمن ہیں۔ بہت شکریہ۔ بلوچستان میں، پنجاب میں، آزاد کشمیر میں یہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں جو کہ قانون پہ عمل درآمد کے پابند ہیں، ان کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کہا جاتا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ اگر ان کو کسی کے بارے میں اطلاع ملتی ہے کہ وہ سماج دشمن سرگرمی میں ملوث ہے اور انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، تو آئین پاکستان کا آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو 24 گھنٹے میں عدالت میں پیش کریں گے، لیکن یہ عدالت میں پیش نہیں کرتے، یہ اس کو غائب کر دیتے ہیں۔ تو پھر سماج دشمن عناصر میں اور ریاستی اداروں میں کیا فرق رہے گا؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان میں سے ایک بڑی اکثریت جو ہے، مثال کے طور پہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ ہے، ایک ڈاکٹر تھے، ان کو ان کے سرکاری ہسپتال میں جہاں وہ ملازمت کرتے تھے وہاں سے اٹھایا گیا، ان کے ساتھ جو لوگ اٹھائے گئے ان کو ریلیز کر دیا گیا، وہ آج تک غائب ہیں۔ اسی طرح علی اصغر بنگل زئی سریاب روڈ کوئٹہ سے اس کو اٹھایا گیا، ان کے ساتھ اور بھی لوگ اٹھائے گئے، جو دیگر لوگ تھے ان کو رہا کر دیا گیا، بنگل زئی صاحب ابھی تک غائب ہیں۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں۔ اب تو یہ جو جون، جولائی، اگست 2023 یہ 3 مہینے جو ہیں، اس 3 مہینوں میں خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد، پنجاب اور پاکستان کے دیگر شہروں سے درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور جن کی رپورٹنگ نہیں ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارے صحافی ساتھی مدثر نارو اور عمران ریاض وہ ابھی تک جبری طور پہ گمشدہ ہیں، وہ ڈسپیئرڈ ہیں، اور ان کی فیملیز جو ہیں ان سے جا کے آپ پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہاں پہ ہیں۔ مدثر نارو جو ہے اس کی فیملی کے لیے آواز اٹھاتی تھی ایمان مزاری، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو جو بھی ریاستی جبر کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں یہ ریاست کا دشمن ہے، اور جھوٹی FIRs کاٹتے ہیں ان لوگوں کے خلاف۔ تو یہ مثال میرے سامنے یہ سارے نوجوان اور یہ بچیاں، یہ قوم کی ایک بیٹی ہے، اس قوم کی بیٹی کو کس نے مجبور کیا کہ یہ خزدار سے دھکے کھاتی ہوئی اسلام آباد آئی ہے اپنی آواز آپ تک پہنچانے کے لیے؟ تو یہ انڈیا نے یا اسرائیل نے تو یہ سازش نہیں نہ کی، تو
پاکستان کے اندر سے سازش ہوئی ہے نا. اگر آپ اپنی قوم کی ماؤں اور بیٹیوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ گھروں سے نکلیں اور سڑکوں پہ آ کے مظاہرے کریں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے دوست نہیں, آپ دشمن ہیں. بالکل, بہت شکریہ.